السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کی تاریکی میں گاؤں خاموش اور پرسکون تھا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں ہر چیز دھندلی اور پراسرار لگ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور کھیتوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی تھی، مگر میں شیدے کے پیغام پر باڑے کی طرف جا رہی تھی۔ شیدہ گاؤں کا ایک طاقتور اور بدنام شخص تھا، مگر میں اس سے ملنے پر مجبور تھی۔ اس نے مجھے اپنے باڑے میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے سادہ سفید لباس پہنا ہوا تھا اور میرے سر پر دوپٹہ تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ہر قدم مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شیدہ ایک خطرناک انسان ہے، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ شیدے کا باڑہ گاؤں کے کنارے پر واقع تھا۔ وہاں جانوروں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ باڑے کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا، مگر میری بہنوں جیسی سہیلی جو میرے ساتھ ہی آئی تھی، اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے دلاسا دیتے ہوئے کونے میں بنے ہوئے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ ہم دونوں بہت خوفزدہ تھے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ میں ہانپتے کانپتے جانے کیسے قدم بڑھاتی، رجو کا ہاتھ تھامے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی اور روشنی کا بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ ہم کمرے میں آ تو گئی تھیں، مگر مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اچانک رجو نے میرا ہاتھ چھڑایا اور باہر جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہاں جا رہی ہو رجو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈرو مت، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، بس میں باہر دیکھتی ہوں، کوئی آ نہ جائے، بس تم ڈرو مت، ہاں میں باہر ہی ہوں۔ وہ مجھے تسلی دے کر نکل گئی۔ وہ بہت ڈرتی تھی، اندھیرے سے اسے گھٹن ہوتی تھی۔ مجبوراً میں خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے مارے خوف و دہشت کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں وہ اندر آ گیا تھا اور دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے جانے دو شیدے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دل لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، مگر جیسے میری آنکھوں میں روشنی نہ رہی تھی۔ میرا جسم پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ وہ پل پل میرے قریب آتا جا رہا تھا اور میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے جو شخص تھا وہ شیدہ نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کوئی بچی نہیں تھی کہ اس کے ارادے نہ جان سکتی، مگر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میرا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رجو، میں نے چلانے کی کوشش کی، مگر میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا، کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں بے آواز آنسوؤں سے روئے جا رہی تھی۔ تبھی ایسا لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں ہاتھ چڑھا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت کسی نے دروازہ توڑ ڈالا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑائے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تبھی وہ بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میرا نام نمرا ہے اور میری ماں کے ساتھ ساتھ سارے گاؤں والے مجھے نمو ہی پکارا کرتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا۔ میرے والد میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی چل بسے تھے اور میری ماں نے اکیلے ہی مجھے پالا پوسا تھا اور مجھے پڑھایا لکھایا تھا، جبکہ گاؤں میں لڑکیاں تو دور کی بات، لڑکے بھی بہت کم تعلیم یافتہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے مڈل تک پڑھ کر چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور میرے خواب اونچے تھے۔ میں اپنی ماں کے علاوہ صرف رضیہ خالہ کو دیکھا تھا، جو ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہی اماں کی پکی سہیلی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، رشید، جسے سب شیدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ شیدہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔
کیونکہ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر میرے آگے پیچھے منڈلاتا تھا، مگر میں اسے اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ جانے کیوں میرے دل میں خوف سا تھا کہ کہیں وہ میرے نصیب میں نہ لکھ دیا جائے، کیونکہ میں نے اڑتی ہوئی خبریں سنی تھیں کہ رضیہ خالہ نے میرا ہاتھ مانگا تھا، مگر میں نے اماں سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ میں اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر پر کپڑے دھو رہی تھی۔ میرا سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ تبھی رجو مجھے کہنے لگی، میری بھی کام میں تھوڑی مدد کروا دو تو ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے، اور پھر شام کو سمینہ کی مہندی پر بھی تو جانا ہے، اس طرح سے تیاری کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں اپنے دھوئے ہوئے کپڑے جھاڑیوں پر پھیلا دیے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ تب وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سنا ہے خالہ جلدی تمہاری شادی کرنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ کل وہ ہمارے گھر میں آئی تھی اور انہوں نے اماں سے ذکر کیا تھا کہ وہ تمہاری جلد سے جلد شادی کر کے تمہیں اپنے گھر میں رخصت کر کے تمہاری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں کس کے ساتھ میری شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ میں مر کے بھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر تھا میں ساری زندگی اماں کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے گزار دوں۔ جب کبھی میں ان خیالات کا اماں سے اظہار کرتی تو وہ دہل کر رہ جاتی، مجھے سختی سے منع کرتی کہ آئندہ ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا۔ تب میں انہیں روحان سے انداز میں کہتی کہ پھر آپ شیدے کے ساتھ میری شادی کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اماں میری بات سن کر غصہ ہو جاتی، مجھے کہتی، آخر تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنے پر اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ اچھا کھاتا ہے، کماتا ہے، اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھا رکھی ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے کام کرنے کے لیے نوکر چاکر ہیں، اتنی بڑی حویلی ہے، تمہیں وہ لوگ بہت ہی آرام سے رکھیں گے۔ مگر اماں کو میں کیسے سمجھاتی کہ میں اس شخص کا سایہ بھی اپنی ذات پر برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بالکل جاہل گوار انسان تھا، جسے نہ تو بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی لباس پہننے کا سلیقہ تھا۔ اماں سے میں نے کہا، اگر تم نے مجھے کسی ایسے ہی شخص کے ساتھ بیانا تھا تو مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پنڈ کی واحد لڑکی تھی جو میٹرک تک پڑھی ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا۔ پرائمری سے آگے پڑھنے کے لیے قریبی قصبے میں جانا پڑتا تھا، جہاں پر لڑکیوں کا ہائی اسکول تھا، اور اماں مجھے روزانہ خود اسکول میں چھوڑنے جاتی اور واپس لاتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر انہیں اس بات پر منع بھی کرتی کہ یہ لڑکی ذات ہے، کل کلاں کو تم نے اس کی شادی کرنی ہے، اس نے لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا ہے، اپلے تھوپنے ہیں، جب یہی کام کرنا ہے تو اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ مگر اماں انہیں کہتی کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی باشعور ہو، وہ اچھے برے کی تمیز سمجھ سکے، اور تعلیم ہی انسان کو سمجھ بوجھ دیتی ہے۔ وہ عورتیں اماں کی بات پر ٹھٹھا لگا کر ہنس پڑتی تھیں۔ یوں بھی وہ جاہل عورتیں تھیں، تعلیم کی افادیت سے نا آشنا، ان کی سمجھ میں اماں کی باتیں نہیں آتی تھیں۔ اماں خود پرائمری پاس تھیں، ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس سے آگے تعلیم حاصل کریں، مگر نانا نانی کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اماں کی خواہش کو پورا کر سکتے۔ جب بھی وہ اپنے دل میں یہ خواہش لیے شوہر کے گھر میں آ گئی تھی، سسرال کا ماحول بھی ایسا تھا کہ انہیں اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تبھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گی، لکھائیں گی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کی تمام تر امیدوں کا مرکز میری ہی ذات تھی۔ میٹرک میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور اب میرا ارادہ کالج میں جانے کا تھا، مگر اماں نے یہ سن کر معذرت کر کہنے لگیں کہ میں بمشکل تمہیں میٹرک تک تعلیم دلوائی ہے، اس سے آگے میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ماں بیٹی کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، یوں کسی پر بار ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔
اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو تمہاری یہ خواہش ادھوری نہ رہتی۔ یہ بات کہہ کر اماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تب میں نے اماں کے موڈ کو بحال کرنے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے آگے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی بات کہہ دی تھی۔ مگر یہ بات کہتے ہوئے مجھے کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ مزید کچھ دن گزرے تو اماں نے کہنا شروع کر دی کہ وہ شیدے کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ شیدہ رضیہ خالہ کا بیٹا تھا جو ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لوگ بھی تعلیم کی افادیت سے بے بہرہ تھے اور شیدے نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پھر ایسے شخص کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں جب رجو کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتی تو وہ بھی ہمدردی سے مجھے دیکھنے لگتی، کہتی تم اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ جانے خالہ کیوں تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کر رہی ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک آوارہ انسان ہے، اس کی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے ان کی زندگیاں خراب کی ہیں۔ اپنے پیسے اور دولت کے بل بوتے پر وہ بالکل بے خوف ہو چکا ہے، نہ جانے خالہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آتا۔ آج بھی جب رجو نے مجھے اماں کی بات بتائی تو میں رونے والی ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اماں کو کیسے سمجھاؤں کہ شیدے کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے شیدے کی آواز سنائی دی تو میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی میرے خیالات سے آگاہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا، اس طرح سے وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا اور میری اس سے جان چھوٹ جاتی۔ تبھی وہ کہنے لگا تمہاری اماں کی طبیعت سخت خراب ہے، وہ تمہیں گھر واپس بلا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت واقعی میں بہت خراب تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے تمام کپڑے اکٹھے کر کے ایک پوٹلی کی شکل میں باندھ لیے اور شبو کو جب اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ کہنے لگی میرے تو ابھی بہت سارے کپڑے دھونے والے رہتے ہیں، اگر میں یہ تمام کپڑے ایسے ہی گھر لے گئی تو تم جانتی ہو اماں بہت غصہ کریں گی۔ یہ بات اس نے نظریں چراتے ہوئے کہی تھی۔ اس کی ماں ستیلی تھی، رجو کے ساتھ بہت زیادتی کرتی تھی، اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتی تھی، اس لیے بنا کوئی ناراضگی جتائے میں شیدے کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں سخت غصہ آ رہا تھا کہ اماں کو شیدے کو یہاں پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب جب ہم یہاں سے قدرے فاصلے پر پہنچے تو شیدے نے مجھ سے وہ کپڑوں کی پوٹلی لے لی، کہنے لگا تم اتنی دھان پان سی ہو، کتنی نازک سی ہو، اتنا وزن اٹھا کر کیسے چلو گی؟ لاؤ یہ مجھے دے دو، میں تمہارا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ یہ بات اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے قدرے معنی خیز انداز میں کہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اسے کہنے لگی میں اپنے بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اماں کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، مگر شیدہ نہ جانے کیوں آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ خامخواہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ تب میں نے شیدے کو نظر انداز کر دیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ شیدہ میرے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اماں بھی اس کے ساتھ میری شادی کرنے کی خواہاں ہیں۔ تبھی وہ لوگ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے تھے۔ مجھے کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے شیدے کو غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا لوگ کیا سوچیں گے؟ تم میرے پیچھے آنا بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، میں گھر اکیلے جا سکتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر
मैं आगे चलने लगी। वो फिर शरारत से हंसते हुए कहने लगा, तो ये अच्छी बात है। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, इसमें क्या बुराई है? वैसे भी तो हम दोनों की शादी होने वाली है। उसकी बातें मेरा दिमाग खुलाने का बायस बन रही थी। अब जब मैं घर पहुंची तो अम्मा सहन में बिल्कुल हशाश बशाश बैठी हुई थी और उनके सामने रज़िया खाला थी। मुझे देखकर अम्मा कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो जल्दी से खाना बना लो, तुम्हारी रज़िया खाला को बहुत भूख लगी है। मैंने मुश्किल से खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। अम्मा से कहने लगी कि आपकी तबीयत ठीक है? मुझे शीदे ने जब आपकी तबीयत खराबी के बारे में बताया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मगर आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गए। फिर हंसते हुए कहने लगी, ये शीदा बहुत शरारती हो गया है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तभी रज़िया खाला कहने लगी, इसका अपना दिल चाह रहा होगा तुम्हें देखने का, कह रहा था कि नम्मो घर नहीं है तो घर बिल्कुल बेरौनक है, तभी वो तुम्हें बुलाने के लिए चला गया। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं पाँव पटकते हुए वहाँ से कमरे में चली गई। अम्मा मेरे इस अंदाज पर शर्मिंदा होकर रह गई और खामखा में रज़िया खाला को तावीलें देने लगी कि कपड़े धोकर आई है इसलिए थक गई होगी, गर्मी भी तो वैसे इसे बहुत ज़्यादा लगती है। उन दोनों के जाने के बाद शाम को मैं अम्मा से खूब लड़ी। उन्हें कहने लगी कि आपको न जाने इस शख्स में क्या नज़र आ गया है, आप क्यों ऐसे इंसान को ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत करना चाह रही हैं? मैं जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी, कहने लगी, तुम जानती हो वो मेरी सहेली नहीं बल्कि बहन है। उसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए थे तब मैं बिल्कुल अकेली थी और इद्दत में होने की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। हमारे घर में राशन ख़त्म हो चुका था, पैसे ना होने के बराबर थे। उस दिन तुम भूख से तड़प रही थी, बिलक रही थी, तभी रज़िया घर में आई। वो मेरी हालत देखकर ना सिर्फ घर में तमाम राशन लेकर आई थी बल्कि इसने तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। उसने मेरी बहुत मदद की। अगर वो ना होती तो न जाने मेरा क्या बनता। ये दुनिया मुझे तरनवाला समझकर निगल जाती। तुम नहीं जानती कि अकेली औरत की इस दुनिया में कोई जाय पनाह नहीं है। इस औरत के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। महीने के महीने वो चुपके से मेरे हाथ पे ढेर सारे पैसे रख जाती, जिससे मैं अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करती, और तुम्हारी तालीम का ख़र्चा भी तो रज़िया की मेहरबानी से ही अंजाम को पहुंचा था। अगर वो चुपके चुपके मेरी मदद ना करती तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकती थी? तुम्हारी किताबें, यूनिफॉर्म के पैसे, आने जाने का किराया, जानती हो ये सब कहाँ से होता रहा है? अम्मा ने एक के बाद एक मुझ पर एहसान गिनवाने शुरू कर दिए थे और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे रोता देखकर अम्मा कहने लगी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारा बिल्कुल माँ बनकर ख्याल रखेगी, और शीदे के बारे में तो लोग खामखा बातें करते हैं, उसे जलते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरी बच्ची, तुम फालतू के वहम अपने जहन से निकाल दो, तुम उसके साथ शादी कर लो तो तुम खुश रहोगी। अम्मा को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मगर अम्मा जैसे कुछ सोचने समझने पर तैयार ही नहीं थी। इन्हीं दिनों हमारे गांव के लड़कों के स्कूल में एक नया मास्टर आया था। वो एक नौजवान शख्स था और वो हमारे घर से चंद घर छोड़कर रह रहा था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ थी। वो दोनों माँ बेटा बहुत अच्छे और मिलनसार थे। वो लड़का पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत सादा तबीयत का था। उसमें गरूर नाम को नहीं था। वो सब लोगों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था। लड़कियों की वो बहुत इज्जत करता था। अगर कभी रास्ते में उसके साथ मुलाकात हो जाती तो वो नज़रें झुकाकर गुजर जाता था, मगर न जाने क्यों मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था
اور تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور یہ انکشاف مجھ پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ جانتی تھی کہ اماں تو کبھی بھی شیدے کے علاوہ میری کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اور وہ ماسٹر، وہ تو پڑھا لکھا تھا، شہر کا رہنے والا تھا، اس کا تو اس گاؤں میں ٹرانسفر ہوا تھا جو کہ عارضی تھا۔ نہ جانے وہ میرے جیسی گاؤں کی لڑکی کو پسند بھی کرتا، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا یا نہیں، اور میں اس کا ساتھ پانے کے خواب بننے لگی تھی۔ ان دنوں اماں نے ایک ہی جھٹکے میں میری آنکھوں سے تمام خواب نوچ لیے۔ وہ کہنے لگی، اگلے مہینے میں نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ اگلے مہینے کی 5 کو رضیہ اور شیدہ بارات لے کر آ جائیں گے اور تجھے رخصت کروا کر اپنی حویلی میں لے جائیں گے۔ اماں نے مجھے اس بات کی اطلاع خوشی خوشی دی تھی، اور پھر میرے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی، شیدے نے کہا ہے وہ تمہاری پسند کا فرنیچر بنوائے گا اور ہر ایک چیز وہ تمہاری مرضی سے لے گا۔ ان لوگوں نے تمہارے لیے بہت سے زیورات بنائے ہیں۔ تم جانتی ہو، شیدہ تو تمہارے نام اپنی زمین بھی کرنے کو تیار ہے۔ دیکھ لو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اماں اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، اور میں تھی کہ دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تمہارے لیے وہ بالکل پاگل ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اماں کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم جس کے چکر میں ہو اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو پردیسی ہے، کون جانے کب تک ہے، اس کا یہاں پر قیام ہے، اور جب اس کا کام ختم ہوگا وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا، اور تم اس کا روگ لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ شہر کا پڑھا لکھا انسان ہے، اسے کیا ضرورت ہے گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کی۔ نہ جانے اماں پر میرے دل کا چور کیسے آشکار ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اماں مجھے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، وہ لوگ تمہیں بہت قدر سے لے کر جا رہے ہیں، تم اس حویلی میں خوش رہو گی۔ یہ سب نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر بھی لیتی اگر اگلے ہی دن میری ماسٹر جمیل کے ساتھ ملاقات نہ ہو جاتی۔ وہ ایک سرسری سی ملاقات تھی جو چند لمحوں پر مشتمل تھی، اور ان چند لمحوں میں اس نے مجھے گویا نئی زندگی کی نوید تھما دی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اماں کو میرے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، یہ سن کر میری آنکھوں میں جیسے روشنیاں اتر آئی تھیں۔ مگر پھر جب مجھے خیال آیا کہ اماں کبھی بھی نہیں مانے گی، میں بجھے دل کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ میں نے جمیل صاحب کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ وہاں پر کھڑے کتنی ہی دیر تک مجھے دیکھتے رہے تھے۔ گھر آ کر میں بہت روئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی مانند کوندا کہ کیوں نہ میں شیدے کو منع کر دوں کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے۔ اور پھر میں نے رجو کے ہاتھ شیدے کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود شادی سے انکار کر دے۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پھر رجو نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ شیدے نے تمہیں بدھ کی رات باڑے میں آنے کے لیے بولا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ رات کو تم وہاں پر اس سے ملنے کے لیے آؤ تو وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ رجو کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ اگر اس نے اپنے منہ سے بولا ہے کہ وہ تم سے مل کر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، پھر وہ شادی سے انکار کر دے گا تو ایک بار ملنے میں کیا حرج ہے؟ شیدہ ہمارے گاؤں میں اکثر آتا رہتا تھا، اس پر اماں نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اگر اس نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی تو وہ گھر آ کر بھی کر سکتا تھا، مگر شاید کوئی ایسی بات تھی جو وہ اماں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ بات اسے اکیلے میں کرنی تھی۔ مگر اس کے لیے رات کا وقت ہی کیوں مخصوص تھا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔
مگر مجھے اس کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تبھی میں نے رجو کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور اسے رضامند کر لیا۔ میں اکیلے وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دن رجو ہمارے گھر میں ہی رات کو رکی تھی۔ اس کی ستیلی ماں نے اس بات پر بہت واویلا کیا تھا، مگر رجو نے اسے کسی طرح منا ہی لیا۔ اسے کہنے لگی کہ نمو کی ویسے بھی کچھ دن تک شادی ہونے والی ہے، ہم دونوں سہیلیاں کچھ وقت ایک ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ اماں نے بھی جب رجو کی سفارش کی تو اس کی ستیلی ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ آج اماں کے سونے کے بعد ہم دونوں دبے پیر اپنے گھر سے نکلے تو باہر تاریک اندھیرے نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ تبھی میں رجو سے کہنے لگی، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ کیا ہمیں واپس چلنا چاہیے؟ رجو کہنے لگی، اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو آگے جانے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر جب ہم اس باڑے میں پہنچے تو ہر طرف خاموشی اور تنہائی تھی، کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں اس کمرے میں پہنچے تو رجو مجھے کہنے لگی کہ میں باہر ٹھنڈی فضا میں جانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی شیدے نے تو تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ میری موجودگی میں تو تم سے بات نہیں کرے گا۔ میں باہر جا کے دیکھتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرف آ جائے۔ اگر کوئی یہاں پہ آیا تو میں تم دونوں کو خبر کر دوں گی۔ بات اس کی معقول تھی۔ تبھی رجو کمرے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد یکدم دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں حیران پریشان رہ گئی۔ میں اس وقت اس صورتحال میں اس شخص کو اپنے سامنے دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اگر اس نے آدھی رات کو مجھے میری یہاں موجودگی کی بابت سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ یا پھر اگر اوپر سے شیدا آ گیا تب کیا ہوگا؟ مجھے بوکھلائے ہوئے انداز میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہنے لگا، میں نے ہی تمہیں یہاں پر بلایا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے حواسوں پر بم گرانے کے لیے کافی تھا۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مائیں کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بلا نہیں چاہتی، وہ ہم سے زیادہ بہتر لوگوں کے بارے میں سمجھتی ہیں۔ اب میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہ شخص جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے اس شخص سے ہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور اب مجھے اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور پھر جس شخص کو میں نے دیکھا مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے گی اور میں اس میں سما جاؤں گی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں غلط تھی، مجھے اچھائی برائی کی سمجھ نہیں تھی، جبکہ میری ماں مجھ سے زیادہ بہتر دنیا کو سمجھتی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے، بنا کچھ سوال پوچھے مجھے میرے گھر میں چھوڑا اور جاتے وقت مجھے کہنے لگا، تم میری عزت ہو، تم یہ بات کسی کو مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں غلط نظر سے دیکھے، تمہارے بارے میں غلط سمجھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، تم کسی کی سازش کا شکار ہوئی ہو، اور جس نے یہ سب کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ آج پہلی بار مجھے شیدے میں کوئی برائی، کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے اسے پکارا، رشید۔ میری آواز پر وہ ٹھٹکا اور حیرت سے پلٹ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں خوشی بھری ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں وہاں جمیل سے ملنے نہیں گئی تھی، میں تم سے ملنے آئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے سب بتا دیا، مگر وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، تم کچھ کہو گے نہیں؟ تب وہ بولا، مجھے کچھ نہیں کہنا نمو، میں نے دل سے تمہیں چاہا ہے، آج سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، جبکہ بہت سی لڑکیوں نے میری راہ میں اپنی نگاہیں بچھا رکھی تھی، مگر میں نے ہمیشہ خود کو تمہارے لیے بچائے رکھا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ شیدا بھی گاؤں کے آوارہ لڑکوں کی طرح ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ نکل گیا تھا۔
جب میں گھر آئی تو میں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، مگر اب مجھے کافی حوصلہ ملا تھا۔ اگلے دن اماں کو میں نے رو رو کر ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بھی میری بات سن کر حیران پریشان رہ گئی، اور پھر انہوں نے رجو سے سختی سے پوچھا تو وہ بات کھلنے کی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ شیدے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے اس گھر سے سخت تنگ آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ حویلی میں رانی بن کر زندگی گزارے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شیدہ بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ محض افواہیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے پیسے پر رجو کی کب سے نظر تھی، اور اب جب ماسٹر جمیل نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر میرے ساتھ اکیلے میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ لالچ میں آ گئی۔ اس نے برسوں پرانی دوستی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شیدے کو بھی وہاں پر بلا لیا تھا تاکہ وہ مجھے ماسٹر جمیل کے ساتھ دیکھ لے، پھر وہ میرے ساتھ شادی سے انکار کر دے۔ مگر شیدہ نہ جانے کیسے اس کی سازش کو سمجھ گیا تھا، اور بجائے مجھے غلط قرار دینے کے اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور انہیں کہا کہ مجھے اب رشید سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں نے حال ہو گئی تھی۔ اس دن اماں نے رشید کے گھر پیغام بھیجا تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ عزت سے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے لال رنگ کے لباس میں ملبوس تھی جس پر ہلکی سنہری کڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو میری کمر تک پہنچ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں مہندی کے نقش و نگار تھے اور آنکھوں میں شرم و حیا کا سمندر موجزن تھا۔ رشید کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ہلکا سا عطر لگا رکھا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دیواروں پر پھولوں کے ہار سجے ہوئے تھے۔ بیڈ پر سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جو اس خاص رات کی رونق میں اضافہ کر رہی تھیں۔ رشید کے دل میں بھی عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ تھی۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، نمو، آج سے تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکا لی اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ رشید نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے سر ہلایا اور ہم دونوں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اس لمحے ہم دونوں کے دلوں میں محبت اور اعتماد کی ایک نئی داستان نے جنم لیا۔ کمرے کی فضا میں محبت کی سرگوشیاں گونجنے لگیں اور رات کا سکوت ہماری محبت کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جاہل انسان ہے، وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کبھی کسی بات پر طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے پہلی رات ہی مجھے سمجھا دیا تھا کہ پچھلی باتوں کو دل سے نکال دو اور نئی زندگی شروع کرو۔ آج اسے دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ ہر انسان کا ایک روپ ہوتا ہے اور ہم اپنے دل و دماغ میں کوئی بت بنا لیتے ہیں اور اسے پوجتے رہتے ہیں۔ آج میری انا کا وہ بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو چکا تھا جسے اپنی تعلیم پہ گھمنڈ تھا۔ آج ان پڑھ رشید میرے لیے دیوتا ثابت ہوا تھا، اور میں جتنا اسے چاہتی کم تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت و محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں اس حویلی کی رانی تھی اور میرا شہزادہ بھلے ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، مگر وہ ادب و آداب، تہذیب و تمدن کے معاملات میں مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ میں یہ سچائی جان گئی تھی کہ صرف کسی ایک بات کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو اچھا اور برا ثابت نہیں کر سکتے۔ رجو سے میں نے اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بات نہیں کی تھی، مگر رجو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے اور رشید کے گھر والوں سے معافی مانگے گی، اور اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک ایک سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے اندر کی شرمندگی اور ندامت کو بیان کیا، اور سب نے اس کے سچے دل کے اعتراف پر اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ لمحہ رجو کے لیے بہت اہم تھا۔
اس نے محسوس کیا کہ ندامت اور معافی سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کی پاکیزگی واپس لوٹ آتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ مجھے اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے ماسٹر جمیل جیسے انسان سے محبت کی تھی، جو محبت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ ایک فلرٹ انسان تھا جو مجھے گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی سمجھ کر اپنے دام میں پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے، تبھی اس نے مجھے شادی کے نام کا چارہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ وقت گزار کر میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتا تھا۔ رشید نے ماسٹر جمیل کی کہانی سارے گاؤں والوں کو سنا ڈالی تھی، بس اس میں میرا نام نہیں تھا۔ یہ بات جب گاؤں والوں کو پتہ چلی تو سب کا غصہ آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ لوگوں نے فوراً پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ جمیل کو بھی پنچایت میں پیش کیا گیا۔ گاؤں کے چوک میں لوگ جمع ہو چکے تھے اور پنچایت کا فیصلہ سننے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پنچایت کے سرپنچ نے کہا، جمیل، تم نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ تمہارا رویہ اور عادت نہ صرف تمہارے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا، مگر تم نے ہمارے صبر کا امتحان لے لیا۔ جمیل نے نظر جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مگر پنچایت کے بزرگوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمہیں گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نے گاؤں چھوڑنے سے انکار کیا تو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ سن کر جمیل کا سر جھک گیا تھا۔ اس خبیث انسان کی پلاننگ مکمل تھی، مگر اللہ نے میری عزت بچا لی اور میرا مستقبل ایک اچھے انسان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔